بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری گیسٹ ہیں پروفیسر ریٹائرڈ میڈم فوزیہ برلاس۔ میڈم کا تھوڑا سا میں تعارف کرواتا چلوں۔ میڈم نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے میتھمیٹکس میں، اس کے علاوہ ایم اے ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ہیں۔ 32 سال انہوں نے جو ہے وہ سرو کیے ہیں کے پی کے کی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور میں تعلق ہری پور کے پی کے سے ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اور ایمبرائڈری کے ریلیٹڈ۔ تو چلیں میڈم سے جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ کی اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں اگر انٹروڈکشن کرانا چاہیں موسٹ ویلکم۔ اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا بھی تھوڑا انٹروڈکشن دے دیں تاکہ جو سامعین سننے والے ہیں اس چیز سے جو ہے وہ فیملیئرائز۔ جی، میرا نام فوزیہ برلاس ہے، میں ہری پور کے پی کے سے تعلق رکھتی ہوں، وہیں پہ رہتی ہوں۔ میں نے ایم ایس سی میتھمیٹکس میں کیا اور ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں بھی میں نے ماسٹر کیا، اور ایجوکیشن میں میں نے سرو بھی کیا، اور مینجمنٹ کی پوسٹ پہ بھی میں رہی، اور ایز اے ٹیچر بھی میں نے ورک کیا۔ 32 ایئرس میں نے وہاں سرو کیے۔ یہ تو تھی میری پروفیشنل لائف یا اکیڈیمک لائف، لیکن پرسنلی میں نیچر لور ہوں۔ گارڈننگ میرا بیسک جو میری ہابی ہے وہ گارڈننگ ہے، اور گارڈننگ سے ہی میں نے متاثر ہو کے یعنی فلاورز اور لیوس اور برانچز، یعنی میں اتنی زیادہ ان سے امپریس ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں اگر پورا دن بھی اپنے پودوں کے ساتھ لگی رہوں تو مجھے نہیں لگتا، نہ مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ مجھے کوئی بھوک لگتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ تو اسی کو لے کے میں نے امبرائڈری شروع کی، اور میرا جو مین فوکس تھا وہ یہی تھا کہ میں جو پودا دیکھتی تھی میں اس کو امبرائڈری میں کریٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس میں میرا جو مین فوکس ہے وہ ریبن امبرائڈری ہے۔ ریبن امبرائڈری میں نے حادثاتی طور پہ سیکھی تھی۔ اس کی ایک ریزن تھی کہ میرے تایا جان جو ہیں وہ بھی آرٹسٹ ہیں، ساری ہماری فیملی آرٹسٹ ہے۔ تو میں پینٹ وغیرہ، پینٹنگز یا پینٹ آئل، واٹر کلرز وغیرہ یا فیبرک کلرز وغیرہ بہت کم یوز کرتی ہوں۔ فیبرک تو پھر بھی کر لیتی ہوں، لیکن باقی چیزیں جو فریمز میں ہیں وہ میں نہیں بناتی۔ بناتی تھی جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو اس وقت ٹائیگر میرا فیوریٹ تھا۔ ٹائیگر کی میں نے بہت زیادہ فریمز بنائے ہیں واٹر کلر سے، لیکن پھر کچھ ابو کی طرف سے ریسٹرکشن آئی کہ اینیملز کی طرف تم مت جاؤ، یہ مطلب مناسب نہیں ہے، تو میں نے چھوڑ دیا۔ پورٹریٹس میں نہیں بناتی۔ پھر میں نے فلاورز کی، تو میرے ابو خود بھی روزز کے بہت ایکسپرٹ آرٹسٹ تھے۔ آج بھی ابو کے طرح روزز کوئی نہیں میں نے نہیں دیکھی کہ جیسا کوئی بنائے واٹر کلر سے۔ خیر میں نے امبرائڈری کی طرف آئی تو تایا جان ایک دن ہمارے گھر آئے، تو ویسے تو وہ کراچی میں رہتے ہیں لیکن ہم لوگ ڈی اے خان میں، تو وہ ڈی اے خان آئے ہم سے ملنے کے لیے۔ تو انہوں نے جیسے میرے ہاتھ کی امبرائڈری دیکھی، ان پہ تھریڈ کے ساتھ، جو دھاگے کے ساتھ عام امبرائڈری ہوتی ہے میز پوش وغیرہ پہ اس طرح، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں یو کے گیا تھا اور رشیا بھی، وہ چونکہ پی آئی اے میں بھی تھے، ایئر فورس میں بھی رہے، تو وہ کہنے لگے کہ میں جب کہیں جاتا تھا تو میں ایک چیز پہ بہت میں نے حیران ہوا کہ میں نے ریبن امبرائڈری دیکھی۔ میرا انٹروڈکشن شاید لمبا ہو گیا، آپ کوئی کویسچن اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو احمد آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں ماشاءاللہ یہ اس کے ریلیٹڈ ہی تھا، بس میں یہی اچھا جو ہے نا آپ کی باتوں میں سے سوال جو نکل رہا ہے وہ یہی کہ ریبن ایمبرائڈری کے بارے میں ہی میں سوال کرنے والا تھا۔ چلیں آپ خود ہی اس کو ایکسپلین کر لیں کہ ریبن جی ایمبرائڈری کیا چیز ہوتی ہے اور جی یہ کیسے بنتی ہے۔ جی
تو میرے تایا نے مجھے کہا کہ بیٹا میں کسی کے گھر گیا تھا تو وہ کوئی مطلب ظاہر ہے وہ یورپینس تھے تو ان کی فیملی میں کوئی عورت تھی وہ ریبن ایمبرائڈری کے فریم بنا کے اس نے گھر میں لگائے تھے تو بالکل ایسے لگتا تھا جیسے وہ نیچرل فلاورز ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں تو انہوں نے میرے لیے ایک بک بھیجی یہ میں بات کر رہی ہوں 1993 ہوگا یا 2 ہوگا میں صحیح نہیں کچھ کہہ سکتی خیر وہ کافی پرانی بات ہے تو میں ان دنوں مطلب بہت سیریس ہو رہی تھی کہ مجھے سویٹرز وغیرہ نیٹنگ کرنی ہے اور مجھے اس پہ امبرائڈری کرنی ہے تو تائی جان نے مجھے کہا کہ آپ فکر کیوں کرتی ہو بیٹا میں کراچی میں تو بہت ڈی خان میں ظاہر اتنی بکس اچھی نہیں ملتی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کراچی کی سے بک آپ کو بھیج دوں گے تو ان دنوں تو مطلب میڈیا تھا نہیں اب تو اللہ نے بہت آسانی کی ہے ہم پوری دنیا کی امبرائڈری چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں مطلب میں کہتی ہوں کہ مجھے آج میں اگر پرس بنا کے اپنے سیل کرتی ہوں تو اس میں رشیا کی وہ میری فرینڈز بہت زیادہ میں انہی کو اپریشیٹ کروں گی جنہوں نے میری ایک ایک سٹچ کو اپریشیٹ کیا میرے ایک ایک کلر کمبینیشن کو اپریشیٹ کیا جب میں بنا کے لگاتی تھی ان کے گروپس میں تو وہ اتنا مجھے اپریشیٹ کرتی تھی بلکہ ایک دفعہ تو مجھے خوشی کے مارے پوری رات نیند نہیں آئی جب اس نے میرے ایک تصویر میں نے اس کو کھینچ کے لگائی ان کے گروپ میں تو اس نے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کے اوپر پوائنٹ لگا کر پورے گروپ نے ڈسکشن کیا کہ کتنا خوبصورت کلر اس جگہ پر کتنی خوبصورت یہ پتا اس جگہ پر تو میں ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی اٹھا رہا ہے میری زندگی میں مجھے کسی نے اتنی اپریسیشن نہیں دی تھی جتنی مجھے وہ رشین ان میں اولگا میرے تو 4 فرینڈز اولگا ہیں وہ رشینز ہیں اب میں نہیں جانتی مجھے ان کے نام تک پڑھنے نہیں آتے میں اس مطلب میں حیران ہوتی ہوں کہ آخر وہ بھی تو عورتیں ہیں ہمارے یہاں پہ بس غیبت ہی پڑی ہوئی ہے خیر چھوڑیں یہ فضول ٹاپک ہے تو تو میں بہت امپریس ہوں ان کی امبرائڈری سے اور نیچر سے بالکل کنیکٹڈ امبرائڈری مجھے پسند ہے اور میں یہی بات آج کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے پرس بنانے بھی یوٹیوب سے سیکھے میں نے فیس بک کے گروپس جوائن کر کے فرینڈز بنا کے میں نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا بلکہ چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس بھی میں انہی کو فالو کرتی ہوں مجھے پاکستان میں آج تک میں کسی ٹیکنیکل سائٹ پہ یا کسی یہ ہینڈی کرافٹس کا سینٹر کو کبھی میں نے جوائن نہیں کیا نہ ہی میں نے کپڑے کسی سے سیکھے ہی نہیں ہے جو کرتی ہوں خود کرتی ہوں نیٹ نے بہت فائدہ دیا خیر وہ تائی جان نے بک بھیجی تو میں نے امبرائڈری شروع کر دی میری امبرائڈری کو بہت لوگوں نے پسند کیا میں نے اپنی فرینڈس کے کپڑوں پہ وہ کہیں جاتی تھی تو کہتی تھی میرے بھائی کی شادی ہے یہ لو پکڑو میرا سوٹ کر دو تو میں نے فری ان پہ پریکٹس کرتے 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 میری عمر گزر گئی میں حیران ہوں کہ آخر میں اس سٹیج پر آگے کہ جب میں نے یہ سوچ لیا کہ مجھے جاب اور امبرائڈری میں سے ایک چیز چننی ہے تو میں نے کہا مجھے جاب نہیں کرنی بس تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اب جب آپ اپنا بزنس کرنے لگ گئے ہیں بچے بھی اب ماشاءاللہ تھوڑے سے سٹیبل ہو گئے کالج گوئنگ ہو گئے مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں پورا دن جا کے آفس میں بیٹھی رہوں اور فضول جا کے ان کے لڑائی جھگڑے جج بن کے ٹیچروں کے حل کرتی رہوں چھوڑو دفعہ کرو بیٹھ کے کتنا اچھا ہے کہ انسان بیٹھ کے اپنا امبرائڈری کرے اور پھر دیکھ کے اس کو خوش ہو تو میری امبرائڈری میں سارے وہ فلاورز ہوتے ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں بلکہ ایک میرا بیگ تھا وہ اب تو سیل ہو گیا وہ اس میں نے یہ ویڈز بنائے ہیں مجھے امبرائڈری میں ایک تو روزز لوگ عام بناتے ہیں یا جس طرح لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ جنگلی پھول پتے اور جنگلی جو نیچرل بالکل ہے ویڈز وہ بناؤں اور وہ میرا پرس مجھے یعنی پشاور میں ایک ٹیچر نے وہ خریدا
میں فیس بک پہ میں نے پیج بنایا ہوا ہے اپنا، یوٹیوب پہ چینل پہ تھوڑا بہت سکھاتی ہوں، لیکن میرے پیج سے آن لائن پاکستان کے اندر تو کافی زیادہ لوگوں کے آرڈر بھی آتے ہیں، لیکن میں اتنا ورک کر نہیں سکتی، اور جس چیز کا مجھے بہت زیادہ افسوس بھی ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کی کافی ساری ٹیچرز کو، لڑکیوں کو جو گھر میں کام کرتی ہیں امبرائڈری وغیرہ، تو مجھے جس چیز نے بہت ڈس ہارٹ کیا وہ یہ تھا کہ بس میڈم چھوڑیں، آپ کیا کرتی ہیں، لوگوں کا کیا ہے، بس آپ دے دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایک لو کاسٹ چیز میں اپنے نام سے سیل کر سکتی ہوں؟ مجھے نہیں پسند یہ چیز، تو میں نے ان کو صاف انکار کیا، بلکہ غصہ بھی کیا کہ اگر آپ اس سٹینڈرڈ تک جا سکتی ہیں جو سٹینڈرڈ میرا ہے، تب تو دیکھیں آپ میرے ساتھ کام کریں گے، ورنہ میں اکیلا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں 4 دن میں بھی ایک پرس تیار کر لیتی ہوں تو مجھے کوئی اس میں شرم نہیں آتی، نہ حرج لگتا ہے۔ مجھے آرڈرز کافی آتے ہیں، جیسے دبئی سے بھی آیا آرڈر ایک، کہ دبئی یہ نہیں ہے تو وہ آدمی پاکستانی، لیکن دبئی میں اس کا کوئی شو روم ہوگا یا اللہ جانے، جیسے آؤٹ لیٹ ٹائپ کا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو 20 پرس ایک جیسے آپ مجھے بنا کے دیں تو میں اس کو سیل، میں نے کہا کہ اتنی کوانٹٹی میرے لیے پاسبل نہیں ہے، تو میں نے انکار کیا۔ اسی طرح کپڑوں پہ بھی میں اگر جو ریبن امبرائڈری کرتی ہوں تو بالکل نیچرل سٹائل میں کرتی ہوں، جیسے جس کو ہار سنگھار کہتے ہیں، ہار سنگھار کے پھولوں کے نیچرل، وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میرے ابھی بھی فیس بک کے پروفائل میں وہ پکچرز لگی ہوئی ہیں۔ تو میری تو یہی کوشش ہے، اور میں سارے لوگوں کو یہی بات کہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کمبینیشن دی ہے ہر چیز میں، یعنی پتے بھی، اگر یہ جو ایک بیلون وائن میں نے گھر میں لگائی ہوئی ہے، میں اس کو دیکھ دیکھ کے روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے کیسی چیز دے دی کہ ایک ہی پودے میں گرین کلرز کے اتنے شیڈ اللہ نے بنائے ہیں کہ میں تو مطلب چاہوں بھی تو مجھے نہیں مل سکتے شیڈز، لیکن وہ اویلیبل ہیں ایک ہی پودے پہ۔ اسی طرح کچھ اور وائنز ہیں جو گھر میں مجھے بیلیں، ہری پور میں بیلیں بہت آسانی سے اگتی ہیں، زیادہ بھی ہیں، تو میں اس کو پسند کرتی ہوں۔ اچھا، جو ریبن امبرائڈری ہے تو اس میں مین جو امبرائڈری کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ریبن ہے، تو ریبن کے ساتھ تھریڈز بھی ہیں، بیڈز بھی ہیں۔ اب جو چیز میں خاص طور پہ احمد آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ انٹرنیشنلی جو چیز چل رہی ہے اس وقت، وہ صرف تھریڈ نہیں ہے، جو میں سمجھی ہوں وہ صرف تھریڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی چیز سیل میڈم کرنا میں چاہتے چاہوں ہیں، گا جی ایکسکیوز می، میں یہ چاہوں گا کہ آپ نا ان چیزوں کو تھوڑا اردو میں ایکسپلین کریں، تاکہ کیونکہ ہماری یہ اس صنعت سے جو وابستہ خواتین ہیں وہ زیادہ تر اس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں جو کم خواندہ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ عام فہم ہو، تو آپ جس طرح تھریڈس کا ذکر کر رہی ہیں، ریبن کا ذکر کر رہی ہیں، ان کو جتنا ہو سکے عام فہم جو ہے نا وہ ڈسکس کریں تاکہ وہ سمجھ سکیں، کیونکہ یقیناً میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو یہاں پہ آج سلسلہ چل رہا ہے یہ ہمارے اور آپ تک محدود نہیں ہے، یہ انشاءاللہ کچھ لوگ دیکھنے والے بھی ہوں گے، وہ دیکھیں گے اور اس چیز کو آگے لے کر انشاءاللہ چلیں گے۔ جی آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ جی، ریبن تو جانتے ہیں سارے، ریبن دوپٹوں پہ لگاتے ہیں، زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ریبن کو ڈھونڈنا۔ تھریڈز دھاگے ہیں مختلف قسم کے، دھاگوں میں جو قسمیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں وہ ریشمی بھی ہیں اور سوتی بھی ہیں۔ سوتی دھاگے کا استعمال جو ہے وہ ریبن کے ساتھ خوبصورت نہیں لگتا، کیونکہ وہ ریبن ریشمی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ریشمی دھاگا ہی لگایا جاتا ہے۔ ریشمی دھاگوں میں بھی مختلف قسمیں ہیں، چائنا کے دھاگے ہیں، پاکستانی ہیں، کچھ ریشم کے دھاگے جو ہیں وہ 8 تاروں والے ہوتے ہیں، کچھ ریشم کے دھاگے جو ہیں وہ 3 تاروں والے ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اس پہ، میں نے آج اچھا تو نہیں لگتا کہ شو میں کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں آج لائی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے، ایک چھوٹا سا فریم بنانے کے جی لیے میں نے رکھا ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ میں بات کس چیز کی بات کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں ایک جی چھوٹا جی سا یہ ضرور ہے، ضرور۔ کیا نظر آ رہا ہے اس کو؟ جی کلیئر جی ہے؟ بالکل آ رہے ہیں، بالکل بالکل کلیئر ہے۔
جی، یہ میں نے خود بنایا جی جی ہے جی اور یہ فریم بنانا ماشاء ہے، اللہ میں نے اس کو فریم پہ ماشاء اللہ. اس کو سوری میں آپ نے کی بات تھوڑا درمیان میں روک رہا ہوں. یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی نیچرل فلاور کا کوئی گلدستہ نہیں. باقی کمبینیشن آپ کا کمال ہے. میں نے آپ کا پیج سے دیکھا ہے اور ابھی لائیو جی، دکھا رہی ہیں. اور اس چیز کا واقعی میں فقدان سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو گھریلو خواتین اس صنعت سے وابستہ ہیں وہ ان میں ان کے ہاں کمبینیشن اور جو کلر میچنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ آپ اپنی آپ کو یہ بات کو آگے بڑھائیں. یہ ایک دوسرا ہے. اچھا، اس میں جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا، اس میں میں نے اس کی بیک گراؤنڈ پہ یہ جو ہے میں نے پینٹ کیا ہے، کیونکہ یہ ہمیں ایسی لک میں نے دینی تھی اس کو کہ یہ ایسی لک میں آ جائے کہ وہ فریم میں پینٹنگ محسوس ہو. میرا مقصد یہ تھا اس کا کہ یہ پینٹنگ محسوس ہو، کیونکہ یہ میں نے ایک پینٹ سٹائل میں بنایا. تو اس میں میں نے بیک سائڈ پہ پینٹ لگایا، لیکن اس میں نے پینٹ بہت کم لگایا، صرف گراؤنڈ کے لیے میں نے لگایا. اس کو آپ دیکھ لیں. میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ دکھا رہی ہیں ابھی آپ اپنا آرٹ ورک، اس سے پہلے جو آپ نے دکھایا نا اس کے ریلیٹڈ جی میرے ذہن میں چیز جو مطلب بڑھ رہی تھی. تو میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ پیچھے جو شیڈ آ رہا ہے کس چیز کا ہے. تو آپ نے ہوں، ماشاء اللہ اس کو ڈسکرائب کر دیا کہ یہ آپ نے پینٹ لگایا ہے. تو یعنی جی یہ بالکل. آپ اپنی یہ ایک نئی انوینشن میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ جو ہے پینٹ اور جو ایمبرائڈری اس کا ایک کمبینیشن سا جو ہے نا آپ نے متعارف کروایا. سوری. تو کیا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ پہلے کی دنیا میں پایا جاتا ہے یا آپ نے شروع کیا اس چیز کو؟ نہیں نہیں، یہ باقاعدہ ہے، پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے. آپ جب نیچرل کوئی چیز بنانے لگتے ہیں تو آپ کو یہ سوچ سمجھ کے بنانا ہوتا ہے کہ آپ بنا کیا رہے ہیں. اب میں جس چیز پہ فوکس کرنا چاہ رہی ہوں خاص طور پہ اپنے پاکستانی ہینڈی کرافٹ والی فیمیلز کی طرف، وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی چیز بنانے لگیں آپ کو پتا ہو کہ یہ کہاں یوز ہوگا. آپ اس چیز کو دماغ میں نکال کے، ایک یہ سندھی ٹانکا ہے تو سندھی ہر جگہ پہ وہ سندھی ٹانکا لگا ہوا ہے. اللہ کے بندو، آپ یہ تو کم سے کم سوچو نا کہ آپ بنا کیا رہے ہو. آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں. اب وہ ٹریڈیشن، اب پوری دنیا جو ہے نا وہ ایک گاؤں کی طرح بن گئی، گاؤں سے بھی چھوٹی محلہ سمجھ لیں جیسے بن گیا ہے. آپ کیوں نہیں فالو کرتے؟ کوئی بھی آپ کی اس چیز کو اہمیت نہیں دیتا کہ آپ. اب میں حیران ہوں، جس کسی نے سندھی ٹانکا بنانا ہے تو دوسرا ٹانکا آپ اس میں نہیں لگائیں گے. کیوں؟ آپ کو کس نے منع کیا؟ کوئی قرآن کا حرف تو نہیں ہے. آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے آپ موتی بھی لگا دیں. آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس میں نگ لگا دیں. آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ پینٹ لگا دیں. آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ بنا کیا رہے ہیں. آپ کو جو چیز جس طرح خوبصورت لگتی ہے نا، آپ کو دل کہتا آپ لگا دیں. اب میں آپ کو اس میں چھوٹی سی بات دکھاتی ہوں نا. یہ جو میں نے بنایا ہے اس میں آپ کو یہ ربن ہے، یہ ربن ہے. اس میں یہ نیچے جو کیا ہوا ہے اس کی بیک سائڈ پہ یہ پینٹ ہے، یہ والا سارا نیچے پینٹ کیا ہوا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پتے، یہ شنیل کے پتے ہیں، یہ ربن نہیں ہے. اور یہ جس کو ہم گل خیرہ کہتے ہیں اردو میں، یہ گل خیرہ کا پودا ہے. یہ نیچرل پودا ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آرٹیفیشل پھول، خود سے بنائے ہوئے پھول. یہ گل خیرہ کا پودا ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو گل خیرہ کا پودا تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. پھولوں کے نام اگر شاید آپ کو یاد ہیں، اس کو پھول چھڑی بھی کہتے ہیں، جس کے پھول جو ہوتے ہیں وہ بالکل شاخ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. مطلب زیادہ اس کی شاخیں جو ہے بالکل وہ لمبی نہیں ہوتی. بالکل. جی جی اور جی. اس کے پتے گول گول ہوتے ہیں، گول سائز میں ہوتے ہیں، اور یہ بہت لمبا ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ دوسرے جو پودے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں کہ یہ اس کی لمبائی کو ظاہر کریں. اب جو چیز میں آپ کو مین بتانا چاہ رہی ہوں، آپ ایک پھول لے لیں، آپ کوئی پینزی لے لیں، آپ ڈیلیا لے لیں، آپ ڈیزی لے لیں، کوئی سمپل سا پھول، کوئی سادہ سا پھول لے لیں، گھاس کے پھول کو لے لیں.
میں اصل میں اٹھا کے لائی نہیں ہوں، ورنہ میں نے جو چیزیں بنائی ہیں تو میں ایسے ہی بناتی ہوں. آپ نے گھاس کا پھول بنانا ہے نا، گھاس کا ایک سچ مچ کا پودے کا پھول توڑ لیں، اس کے ساتھ رنگ میچ کریں، کپڑے کو آپ جو کلر بھی آپ لینا چاہتے ہیں، لیکن کوشش کریں اس پہ وہ اٹھے، مطلب وہ اس پہ واضح نظر آئے، اسی سے میچ نہ کرتا ہو. اب آپ اس کو اس کے ساتھ ڈرا کریں. میں نہیں سمجھتی کہ انٹرنیشنلی آپ فیل ہوں گے، کیونکہ جو کریشن آپ کی اپنی ہوتی ہے آپ نقل نہ کریں، آپ فالو نہ کریں کسی کو، آپ دیکھیں نیچر کو فالو کریں، نیچر کے ساتھ جائیں. اچھا، جو اہم چیز جس کی وجہ سے خاص طور پہ میں چاہ رہی تھی کہ احمد آپ یہ سیشن کریں، ٹائم دیکھیں کتنی تیزی سے گزر رہا ہے پھر میں جی بھول بالکل. جاؤں گی. وہ یہ ہے کہ نہیں آپ آپ کو میں جاری نے رکھیں. جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے جب میں چھوٹی تھی، شاید میں بات کر رہی ہوں 92 کی، 1992 کی بات کر رہی ہوں. اس وقت ایک یہ جو اینکر ایمبرائڈری تھریڈز بنانے والے ہیں، اینکر کمپنی ہے پاکستان میں، انہوں نے ایک اینکر ایمبرائڈری کلب بنایا تھا، اور میں اس وقت اس کی ممبر تھی، اور وہ باقاعدہ کمپٹیشن کراتے تھے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کمپٹیشن میں بھی لوگوں نے اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کیا جس طریقے سے وہ کرتے تھے. اب ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں احمد، کہ ہم اگر پورے پاکستان کے لوگوں کو اس میں ڈالنا چاہتے ہیں نا، تو یہ امبرائڈری تھریڈ والے بھی آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. کیونکہ اینکر والوں کو تو مجھے پتا ہے، آج تک میں نے ان سے رابطہ نہیں کیا، آج تک میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، میں جانتی نہیں ہوں وہ کون لوگ ہیں، لیکن ان کے دھاگے آج بھی بڑے سٹینڈرڈ کے ہیں. ابھی کچھ وقت ہوا ہے، میں نہیں جانتی کہ کیا وجہ ہے، اور میں ان تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہتی تھی کہ میں ان کی بہت پرانی فین ہوں، لیکن ان کی اب نہ تو اتنی لینتھ آ رہی ہے دھاگے کی، اب جو آ رہے ہیں نئے دھاگے، نہ ہی اتنے فاسٹ کلرز آ رہے ہیں. یعنی اینکر کے دھاگے ایسے ہوتے تھے کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ کپڑا پھٹ جاتا تھا، کپڑے کشیدے کا نہ رنگ اترتا تھا، نہ ہی وہ دھاگا ٹوٹتا تھا. لیکن اب جو ہے کوالٹی اس میں بھی تھوڑا سا ڈفرنس میں خود محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ میں کرتی ہوں. میں نے اپنے ساتھ 1-2 ٹیچرز اور بھی لگائی ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ ان کا وہی ہے کہ ہم جی اپنے کپڑوں پہ بنائیں گے، نہ تو ہم سیل کریں گے، نہ کسی کو سکھائیں گے، نہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. اب ٹھیک ہے، ان کی مرضی، ان کا جو کرتی ہیں کرے، لیکن میں تو یہ کہتی ہوں میں سکھاؤں گی، میں بیچوں گی، میں بناؤں گی، یہ میرا کام ہے، میرا شوق ہے. اب جی بالکل، اور میں ان کو ہر وہ بات بتاؤں گی جو میں نے سیکھی ہے. میں نے جو کچھ جس سے سیکھا ہے نا، چاہے وہ اولگا ہے، چاہے وہ رشین ہے، چاہے اٹالین ہے، میں نے جس عورت سے جو چیز سیکھی ہے میں اپنے ملک کی عورت کو وہ سکھاؤں گی. اگر وہ سیکھنا چاہتی ہے وہ رابطہ کرے، میں اس کو میں سکھاؤں اس گی معاملے انشاءاللہ میں تعالی. یہ سمجھتا ہوں، قطع کلام کے لیے معذرت، کہ جی جی پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس چیز کو، میں نے بھی ذکر کیا تھا اپنی باتوں میں، کہ آپ نے اس کو ایز اے پیشن لیا ہے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ روزگار کا ذریعہ بنایا ہے. کیونکہ بچپن سے آپ کا ایک شوق تھا. تو میں تو پہلے اس چیز پہ حیران ہوں کہ جب آپ کا شوق اس چیز میں تھا، تو پھر آپ میتھمیٹکس جیسی فیلڈ، جو کہ شاید کہتے ہیں جنوں کی زبان ہے، اور جو فنون لطیفہ سے لگاؤ رکھنے والا بندہ اس طرف کم ہی جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ایجوکیشنل پلاننگ میں بھی جو ہے نا، اور مینجمنٹ میں جو ہے نا آپ چلی گئی، تو ایک عجیب سا کمبینیشن بن گیا. خیر، وہ پھر کہتے ہیں نا کہ دیر آیت درست آیت، پھر آپ نے جو ہے نا اپنی چیز کو، اپنے شوق کو نہیں چھوڑا، تو اچھی بات ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انٹرنیشنل فورم پہ رشین وومنس نے آپ کی جو ہے وہ اس کام کو بڑا سراہا، ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں اس لیول کا کام ابھی بھی ہے اور ہو رہا ہے. بس صرف جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو کوئی لے کر آگے جائے. اور جس طرح آپ نے ایک پلیٹ فارم کا ذکر کیا، تو ظاہری بات ہے جب ایک چیز کو لے کر جب انسان چلتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہمارے اس جو فیلڈ سے وابستہ کون لوگ ہیں اور کون ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا جو ایکسپیرینس، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس چیز کو اڈاپٹ کیا، لیکن مطلب یہ آپ کا بچپن سے ایک شوق تھا، جس کو ابھی آپ نے جو ہے نا وہ ایک مطلب اس چھوٹے سے پودے کو جو ہے نا وہ
ایک پروان چڑھایا اور اس کو ایک درخت بنا دیا اور اپنی فیلڈ سے بالکل ہٹ گئی. تو اس معاملے میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم ہمارا بہت شارٹ رہ گیا ہے اس سیشن کا, کہ اس چیز کو جو ہے ہم آگے لے کر چلیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ان چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. جس طرح ابھی ہم نے جو ہے اس کی جو فنڈامنٹلس ہیں, جو بنیادی اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں, ان کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر آگے چل کے ایگزام پہ ہم بات کریں گے. پھر اس کے بعد اس کے پلیٹ فارم جو پاکستان میں اویلیبل ہیں وہ ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں, اگر ہم ان کو اس چیز کے بارے میں گائیڈ کریں کہ ابھی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس چیز کی نہیں ہے جو آپ کر رہی ہیں, بلکہ ڈیمانڈ اس چیز کی ہے, تو کیا اس چیز کو وہ اڈاپٹ کر پائیں گی؟ اور اگر اڈاپٹ کر پائیں گی تو اس میں ان کو کتنا ٹائم لگے گا؟ ٹائم تو لگے گا, یہ میں نہیں کہتی کہ ٹائم نہیں لگے گا, ٹائم لگے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ اب ان کے لیے سفر آسان ہوگا کیونکہ ان کی رہنمائی میں کروں گی, کیونکہ میں نے جس طریقے سے سیکھا ہے میں نے اپنی عمر دی ہے اس شوق کو. اور جہاں تک بات ہے میتھمیٹکس کی, تو میتھس میں شوق مجھ سے زیادہ میری امی کو تھا, ٹیچر بننے کا شوق مجھ سے زیادہ میری امی کو تھا. تو میرا یہی شوق تھا, یہی میرے جو اب میں کر رہی ہوں, کیونکہ اب میری امی فوت ہو گئی ہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. جب تک وہ آمین آمین. زندہ تھی, جب تک وہ زندہ تھی میں ان سے چھپ چھپ کے کرتی رہی. شادی کے بعد ہی میں ان کو بتاتی نہیں تھی کہ میں نے اتنے کشیدے کر لی ہیں. نظر بھی میری اندھیرے میں کشیدے کر کر کے خراب ہوئی ہے. تو سلائی مشینیں بھی میں نے 6-6 7 گھر میں رکھی ہوئی ہیں, رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی لیکن شوق ہے مجھے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب ان کو میں جو طریقہ بتا سکتی ہوں وہ میں نے بڑی مشکل سے سیکھا ہے, اور میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتی. میں یہ میرا فوکس اس بات پر ہے کہ نیکسٹ ایئر سب سے پہلے تو وہ یہ کریں کہ کچھ ایسی چیزیں بنائیں جو ایکسپو میں رکھیں, کیونکہ میں نے سب سے پہلے جب بنایا تھا تو میں نے ہری پور ایکسپو میں اپنی سارے ہینڈی کرافٹس رکھے تھے, تو مجھے بڑا پازیٹیو رسپانس ملا تھا. تو اپنے اب یہاں بھی میں دیکھتی ہوں اسلام آباد میں لگا ایکسپو, پنڈی میں لگا, میں گئی اسپیشلی گئی تھی دیکھنے کے لیے. تو وہاں سندھ سے جو چیزیں آئی تھی ٹپیکل ایک ہی چیز ہر اسٹال پہ پڑی تھی, چاہے وہ جس شہر کی تھی. 2 مہینے بعد دوسرا ایکسپو ہوا وہی چیزیں, 3 مہینے بعد تیسرا ایکسپو ہوا وہی چیزیں. میں حیران رہ گئی, میں نے کہا عجیب بات ہے, کوئی کریشن نہیں ہے, کوئی چینج نہیں ہے. ایک اگر میں کہتی ہوں اگر صرف 4-5 عورتیں ہی یہ انیشیٹو لے لینا, شروع کر دیں بنانا, تو سارے ان کو فالو کرنے لگ جائیں گے. بالکل میں بتاتی ہوں کہ مجھے یہ اتنی اچھی بلکہ میں تو ان کے لیے دعا کرتی ہوں, یہ انگریز جو ہیں اور رشینز ہیں, کہ اللہ ان کو مسلمان کر دے, کہ وہ جب کوئی آمین. کمپٹیشن ہوتا ہے مجھے باقاعدہ انفارم کرتی ہیں. حالانکہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں تو نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتی. میں نے جو پرس بنائے, آپ کو عجیب بات بتاؤں, میں نے جو پرس بنائے تو میرے فیس بک کے پیج سے برازیل سے مجھے آرڈر آئے, امریکہ سے مجھے آرڈر آئے, لیکن میں نہیں بھیج سکتی تھی کیونکہ مجھے کوئی اس کا پلیٹ فارم کا بھی پتہ نہیں تھا. ان کی ڈیمانڈ زیادہ پرسوں کی ہے, وہ میں بنا نہیں سکتی. 1-2 ہوں تو چلو انسان کر لیتا ہے, پھر یہاں سے بھیجنے کا پرابلم, پھر پیمنٹ کا, پھر یہ مطلب یہ کہ میں اس سارے کو مینج نہیں کر سکتی تھی, تو میرے پاس انکار کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ڈیمانڈ ہے تبھی کوئی کہہ رہا ہے, ورنہ کیا پرس نہیں بنتے ہمارے پاکستان میں, کیا دکانوں پہ بکتے نہیں ہیں, ہر چیز ہے. بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ آپ ایک نیو انیشیٹو لیں, بالکل نیچرل اس پہ جائیں. مصنوعی طور پر یہ جو لگائی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں, چینیں ہیں پرسوں پہ یا کپڑے ہیں یا ان پہ, میں تو بالکل پسند نہیں کرتی, اور بالکل سمپل چیزیں پسند کرتی ہوں, اور سمپل ہی میں رہتی ہوں. میری چیزیں, ہاں یہ چیز ہے, اور یہ بھی نیچرل اس سے. میں ایک اور بھی میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے, لیکن اب وہ کافی دور پڑا ہوا مجھ سے, کہ تو وہ بھی اٹھا کے دکھا دوں آپ کو, وہ کشن کا کور ہے.
تو چلیں خیر ہے، چھوڑیں، وہ میں لگاؤں گی اس میں تو پھر نہیں دیکھ لیں۔ انشاءاللہ کسی دن میں ایک اسپیشل جو ہے وہ سیشن رکھیں گے اور اس میں صرف آپ کا جو آرٹ ورک ہے اس کو جو ہے نا ہم ڈسپلے کریں گے، اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ نے ٹائم دیا تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی جو مطلب کلیکشن ہے اس کو ہم ایک اسپیشل سیشن دیں گے، اور اس کے لیے پھر ٹائم لمٹ نہیں ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ہم ایک ایک جو آپ کا جو مطلب آرٹ ورک ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ لوگوں کی تھنکنگ ہے، بس ہر کسی کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے۔ اب میں چنبیلی کے پھول بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے بنایا ہے، ریڈ سوٹ ہے، اس کے اوپر چنبیلی کے پھول ہیں۔ چنبیلی کے پھول میں نے یا پیلے دیکھے ہیں نیچرل اس میں، یا میں نے وائٹ تو بہت زیادہ ہے، پیلا بھی ہے۔ چلیں، مجھے ایک آدمی نے کال کی کہ آپ کالے رنگ کے چنبیلی کے پھول بناتی تو زیادہ خوبصورت لگتے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ پتہ نہیں یہ کس دنیا سے آیا ہے، شاید مریخ میں ہوتے ہوں گے، یہاں تو نہیں ہے۔ لیکن میں ایسی کسی چیز کو فالو کر نہیں سکتی جو میں نے دیکھی نہیں ہے۔ میں ہر اس چیز کو فالو کرنا چاہتی ہوں جو ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ نے اگر ایک پودا دیکھا ہے، بالکل بنائیں۔ انگور کے پتے کتنے خوبصورت بنتے ہیں امبرائڈری میں، اور 7 انگور کے گچھے لگے ہوئے، اور یہ چیزیں کتنا خوبصورت کمبینیشن بنتا ہے۔ نیچرل، بالکل نیچرل ہو جائے، آپ کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ آرٹیفیشل پہ جاتے ہیں، آپ خود سے کریشن کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہاں ہم، کہاں اللہ کی کریشن۔ تو ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے، ہم تو بنا ہی نہیں سکتے، ہم کاپی کر سکتے ہیں، البتہ ہم اس کو اٹھائیں اسی طرح کاپی کریں۔ بلکہ مجھے ابو کے الفاظ یاد آتے ہیں اکثر کہ بیٹا میں نے ایک دفعہ کوئی بات کی ابو سے کہ ابو یہ اس پھول کے اندر اگر میرون سینٹر ہوتا تو زیادہ خوبصورت لگتا، یلو تھا اس کا۔ تو ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نہیں سمجھ سکتی اس بات کو کہ کس پھول کے ساتھ سینٹر کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیوز کا کلر کیسا، یا لیوز کی شیپس کیسی ہونی چاہیے، وہ جمیل ہے۔ تو جمیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ خوبصورت۔ تو وہ اتنا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب مجھے ابو کی باتیں بہت زیادہ یاد آتی تھی اس چیز میں۔ تو مجھے ہوم اکنامکس کی فیلڈ میں یا آرٹ کی فیلڈ میں ہم لوگوں پہ پریشر زیادہ تھا ہماری امی کا، تو جانے نہیں دیا، ورنہ شاید آج میں بہت آگے ہوتی۔ لیکن اب میں بہت جلدی میں ہوں، میں آپ کو صحیح بات کروں، اب میں بہت جلدی میں ہوں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں، بچے نئی آنے والی نسل گائیڈ لائن چاہ رہی ہے صرف آگے جانے کے لیے، اور میرے پاس شاید ٹائم اتنا نہ ہو، اور مجھے ضرورت بھی اب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں فائنینشلی بھی سٹیبل ہوں، میں اتنا کما کے کیا کروں گی، میں لوگوں سے چھپا کے کیا کروں گی۔ انگریز عورتوں نے نہیں چھپایا اپنا علم، وہ مجھے گائیڈ کرتی نہیں، تو میں چھپاؤں گی اپنے لوگوں سے۔ مجھے تو اور بھی زیادہ شرم آنی چاہیے کہ مجھ سے کوئی لڑکی پوچھے۔ میں تو بریک میں اپنے آفس میں بھی بیٹھ کے لڑکیوں کو ریبن کے پھول بنانا سکھاتی تھی۔ تو یہ میں آج بھی حاضر ہوں، بالکل آپ جتنے ویورز ہیں اگر وہ مجھے کانٹیکٹ کرتی ہیں لڑکیاں، وہ سیکھنا چاہتی ہیں، میں ان لڑکیوں کو بالکل گائیڈ لائن دینے کے لیے تیار ہوں۔ امبرائڈری کے لیے کیسا سٹائل اچھا لگتا ہے، آسان سی بات ہے، آپ اس سے تصویریں اتار لیں گوگل سے، اس پہ امبرائڈری شروع کر دیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ میں نے اسی وجہ سے ایک اسپیشل ویڈیو بھی بنائی ہے کہ آپ نیٹ سے کوئی ڈیزائن اتارتے ہیں تو اس کو کپڑے پہ کیسے ٹریس کر سکتے ہیں، تو میں اسی طریقے سے کرتی ہوں۔ جو ٹپیکل ڈیزائن ہے نہ میں وہ بناتی ہوں، اور میرا تو دل کا زور نہیں ہے کہ میں ایک ہی ٹانکا، جیسے یہ کشمیری ٹانکا ہے تو سارا پوری بیڈ شیٹ کشمیری ٹانکے پہ بنی ہوئی ہے، موتی ٹانکا ہے تو پوری بیڈ شیٹ موتی ٹانکا، میرا تو دل کا اتنا زور نہیں ہے کہ یقیناً آپ کی جو مطلب ایک خاص جو اسپیشلٹی ہے وہ میں یہی سمجھا ہوں کہ آپ نیچر لور ہیں، اور یقیناً بہت زیادہ نیچر لور جو ہوتا ہے نا وہ یقیناً کام ایسا کرتا ہے جو ہوتا سمپل ہے پر اس کے اندر چارمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو کریشن ہے نا اس کا تو کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔
माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। टाइम हमारा चूंकि खत्म होने जा रहा है, तो हम इस सेशन को यहाँ खत्म करना चाहेंगे। बाकी आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे आइंदा भी आप हमें टाइम दें, ताकि इस सेशन को हम आगे लेकर चलें, इसके स्टेप बाय स्टेप आगे फर्दर जो है इस चीज़ को समझने के लिए, ताकि व्यूअर्स भी इस चीज़ को समझें। क्योंकि हमारा मकसद है यहाँ पे ना हम सिखा सकते हैं, ना कोई यहाँ बैठ के सीख सकता है। यहाँ मकसद है मोटिवेट करना, ताकि कोई भी इस चीज को देख के मोटिवेट हो जाए और वो उस चीज को लेकर आगे बढ़े और उसका भला हो जाए। तो आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ इस तरह का सीखना है कि आप स्पेशल किसी चीज़ के बारे में मुझे बताएं, मैं उसकी वीडियो बना के, अब मेरा यूट्यूब चैनल है एफडॉट कलेक्शन के नाम से, मैं उसमें लगा दूंगी, आप वहां से देख लें। पहली बात। तो दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्थासिस भी है कि मैं आराम से, जिस तरह मैं डेली अगर थोड़ा सा कशीदा ना करूं तो शायद मैं तो पागल हो जाऊं, मुझे तो ऐसे लगता है। मेरे फ्रेम हर वक्त रेडी रहते हैं, मेरे धागे हर वक्त रेडी रहते हैं, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को पता है कि इसको हाथ नहीं लगाना, वरना फौजी पागल हो जाती है, फौजिया पागल हो जाएंगी। तो आप भी इस हद तक जाएंगे तो दुनिया आपके पीछे फिरेगी। ये मेरी बात आप सुन लें। मुझे आज भी जो लोग ऑर्डर देते हैं, मैं खुद उनको कहती हूँ कि प्लीज आप मुझे फोर्स ना करें, डिस्टर्ब ना करें। मैं मोबाइल बंद कर देती हूँ, मैं सब कुछ बंद कर देती हूँ, लेकिन मैं अपना कशीदा नहीं छोड़ती। आपको किसी चीज का तो शौक होगा ना, किसी चीज की तरफ तो आपका ध्यान टोटली जाता होगा। कभी तो जिंदगी में आपको वक्त मिलेगा मेरी तरह। सारी जिंदगी स्कूल संभालती रही, सारी जिंदगी मैंने मैथ्स का, अच्छा मैथ्स की अजीब बात बताऊं कि मैथ्स के जो सिंबल्स होते थे वो मुझे इतने पसंद थे कि मैंने अपना एक पूरा सूट मैथ के सिंबल्स पे कशीदा कर दिया था। तो मैंने कशीदे अमेजिंग, से मैथ के अमेजिंग। सिंबल को भी नहीं छोड़ा था। तो मेरी स्टूडेंट्स हंसा करती थी कि मैडम हमें तो इतना मैथ्स बुरा लगता है और आपने सूट पहन लिया, दुपट्टे पे भी कशीदा किया। मैंने कहा मुझे तो ये इतना पसंद है, एक तो सेकंड नंबर पे मैथ है, फर्स्ट एम्ब्रॉयडरी, तो दोनों को कंबाइन किया मैंने और मैथ्स के सिंबल से मैंने अपना सूट पे कशीदा कर दिया। और वो मेरा इतना लकी सूट होता था कि मैं जब भी वो पहनती थी, चाहे मैं कोई असाइनमेंट प्रेजेंट करती थी, चाहे मेरी प्रेजेंटेशन होती थी, चाहे किसी पार्टी में, स्पेशल पार्टी में मैंने जाना होता था, वो मेरा एक ही सूट होता था। तो मुझे कहती थी टीचर्स भी कि मैडम आपके पास दूसरा सूट नहीं। मैंने कहा चुप करो, ये मेरा सबसे लकी सूट है, क्योंकि आज सर ने आना, वो डायरेक्टर साहब आ रहे हैं या फलां आ रहा है। ये ऐसा सूट है कि मैंने जब भी पहना है तो मैं अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस फील करती हूँ क्या जाने एम्ब्रॉयडरी की वजह थी कि कॉन्फिडेंस आता है। अब मैं तो ये समझी हूँ कि जब आपको किसी चीज का शौक होता है और आप उसमें डूब जाते हैं तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आता है, नो डाउट, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही। आप उसकी रग रग को जान गए। अब वो आपको अगर आप किसी को कॉपी करते हैं आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, क्योंकि वो जेन्युइन चीज नहीं है ना, वो ओरिजिनल चीज नहीं है। आप अपनी ओरिजिनलिटी में रहें, आप जो हैं बहुत खूबसूरत हैं। मैं कहती हूँ छोटा सा बच्चा भी अल्लाह ताला जब पैदा करता है ना तो उसके हुस्न, उसकी उंगलियों पे भी इंसान फिदा कुर्बान हो जाता है, नाखूनों पे भी, कि क्या हुस्न पैदा किया है अल्लाह ताला ने। तो आपको कायनात में कहीं हुस्न नजर नहीं आता। तो बेशक, बेशक। बहुत खूबसूरत है हमारी दुनिया, हम खुद बहुत खूबसूरत, हमारे ख्यालात बहुत खूबसूरत। तो इसको आगे लेके जाएं, इसी में डूब जाएं अपने उसमें, तो दुनिया आपकी तारीफ करेगी। दुनिया आपसे खुद कहेगी कि हमें भी सिखाओ, हमें भी बताओ, हमें भी रास्ता दिखाओ। तो आपके फॉलोअर्स खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे। जी, मेरा तो यही पैगाम है। जी, जी। इसी मैसेज के साथ मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी सेशन में मैडम के साथ, इसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। Yes.